فوجی کو بھیج دیا کہ جاؤ یہاں نہیں، پانی پہ نہیں، میں تیرے لیے ایک بیڈ روم تیار کیا ہوا ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے ذکر کرو۔ وہ آیا، اس نے 2-3 مرتبہ دائیں بائیں گھوما، ناک کے سامنے دیکھا دروازہ کھلا ہے بیڈ روم کا، داخل ہو گیا، اندر جا کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے نیک لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کیا پھر دین کی خدمت، ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر اس نے آرام کیا، جب صحت میسر، جب صحت درست ہوئی، اس نے گھومنا شروع کر دیا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دشمن جو ہوتا ہے ذکر کرنے والے کو مارا ہی کرتے ہیں، لیکن مارتے ذکر کرنے والوں کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں۔ وہ اپنی جوتی اٹھا کے مارتا اپنے سر پہ تھا، مارتا تو تھا کہ پتہ نہیں چیز کیا ہے، لیکن لگتی اس کے سر پہ تھی۔ ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا اور کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں۔ کیا چیز ہو؟ کچھ نہیں، لست شیء، تم چیز ہو تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تیری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے جماعت تیار تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لتنوء بالعصبة أي لتمين بالعصبة، ایک جتھا اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے تیار تھا، جو بڑی مشکل سے چابیاں اٹھاتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا، لباس بھی اچھا پہنا اور کنگھی کی ہوئی تھی، مرجل جمتہ فی حلت تعجب، ایسا لباس پہنا اور بازو کھول کھول کے چل رہا تھا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پسند کیسے آئے؟ زمین اللہ کی اور انسان اکڑ کے چلے۔ اور اس لیے کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے نا کہ علم والوں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس علم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قدم آہستہ آہستہ رکھتے ہیں تاکہ پروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر عزت و انکساری ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، زمین کا حکم دیا، فَأَخَذَتْهُ الْأَرْضُ، زمین نے پکڑ لیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے اس بات کو بیان کیے، میرے بھائیوں کتنا کو دھنس چکا ہوگا اور قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ کیوں دھنستا چلا جائے گا؟ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی فمن نازعنی القیتہ فی النار، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں الٹا لٹکا دوں گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت سرتاج رسل ہونے کے باوجود ہر روز 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کا بھی یہی علاج ہے، اور جہنم سے بچنے کا بھی یہی علاج ہے، اور جنت کا وارث بننے کا بھی یہی طریقہ ہے۔